السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقال الله جل وعلا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ہر قسم کی حمد و ثناء، کبریائی، بڑائی، تعریفات، تمجیدات اللہ رب العالمین کی ذات ببرکت کے لیے بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء سید المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ کی توفیق سے آج کے خطبے کا موضوع حکمت الہی، رب تعالیٰ کا حکیم ہونا، اس حوالے سے گفتگو ہوگی. اور حکیم دانا کون لوگ ہوتے ہیں، کن کو حکمت و دانائی عطا کی جاتی ہے؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو لیکن در حقیقت وہ تمہارے لیے بہتر ہو. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہے، اس میں شر ہے تمہارے لیے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. پوری آیت کا نچوڑ اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان کر دیا کہ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. خیر اور شر، کس کے لیے کیا بہتر ہے اور کس کے لیے کیا بہتر نہیں ہے، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور دوسرا کسی مخلوق کے پاس اس کا علم نہیں ہے. اور دوسرا اس آیت سے یہ معلوم ہوا
کہ ہر چیز ہر انسان کے لیے بہتر نہیں ہوتی، اور ہر چیز ہر انسان کے لیے نقصان دہ بھی نہیں ہوتی۔ ہر چیز کی حکمت کو اللہ رب العالمین جانتے ہیں۔ رب تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام الحکیم ہے، حکمت و دانائی والا۔ اللہ کے اس نام کی معرفت آج ہم نے حاصل کرنی ہے۔ اللہ کیسے حکیم ہے، اللہ کی حکمت کیا ہے، اس کے معاملات میں، اس کے فرامین میں، اس کے احکامات میں کیا حکمت ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے احکامات کے حوالے سے رب تعالیٰ کی حکمت۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی بندوں پر احکامات نازل فرمائے ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ افعال ہیں جن کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جن کو مامور بہا کہتا ہے، یعنی وہ کام جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور دوسرے وہ کام ہیں منہی عنہا، یعنی جن سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے، جن کو ترک کر دینا چاہیے، جن کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو احکامات جن کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے، اور جن سے روکا گیا ہے، جو حرام قرار دیے گئے ہیں، جس سے منع کر دیا گیا ہے، ان کے ترک کر دینے میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہے۔ پھر بعض احکامات جن کی اللہ نے حکمت بیان فرما دی۔ کبھی روزہ رکھو گے اس لیے تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، یہ کام کرو گے تمہارے اندر صبر و تحمل پیدا ہوگا، نیکی تقوی کو، توبہ استغفار کو اپناؤ گے، رزق میں فراخی ہو جائے گی۔ تو کچھ احکامات کی اللہ تعالیٰ نے حکمت بیان فرما دی ہے، اور کچھ احکامات جن کی اللہ نے حکمت بیان نہیں کی، لیکن ان کی حکمت کا بیان نہ کرنا پھر بھی ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے الحکیم ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ان میں بھی کوئی نہ کوئی اللہ نے حکمت ضرور رکھی ہے، لیکن ہم اس کو نہیں پا سکے۔ پھر جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس میں بندوں کو بھی دیکھا گیا ہے کہ ان کی طاقت کے مطابق ان پر بوجھ ڈالا گیا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے کبھی کسی پر اتنا بوجھ نہیں ڈالا جو اس کی وسعت سے باہر ہو، اس کی طاقت سے باہر ہو، یہ تو اس کی حکمت کے خلاف ہو جائے گا۔ ایک بندہ 20 کلو اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے اور آپ اسے 1 من اٹھانے کے لیے کہہ دیں، 40 کلو اٹھانے کے لیے کہہ دیں، تو کیا وہ اٹھا سکے گا؟ کبھی نہیں ایسا ہوگا۔ تو اللہ بھی اپنے بندوں پر جو احکامات نازل فرماتا ہے ان کو مکلف ٹھہراتا ہے، ان کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے، یہ کام تم نے کرنے ہیں، وہ بندوں کی طاقت کے مطابق ہیں۔ اس لیے تو سفر کے اندر نماز میں رخصت دے دی، سفر میں روزے سے رخصت دے دی، بیماری میں روزے سے رخصت دے دی۔ تو یہ رخصتیں اسی لیے ہیں کہ جہاں بندے کی طاقت سے ہٹ کر ہے وہاں اللہ نے آسانی فرما دی۔ تو احکامات کے حوالے سے بھی اللہ حکیم ہے، اس کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ دوسری اللہ کے حکیم ہونے کی پہچان اور معرفت زمین و آسمان کی تخلیق کے اندر اللہ نے رکھی ہے، کہ زمین و آسمان کی تخلیق، اس کی ابتدا کے بھی مراحل ہیں، اس کی انتہا کے بھی مراحل ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو، زمین کو، ان کے مابین جو کچھ بھی ہے ان کو 6 دنوں میں بنایا ہے۔ جبکہ رب تعالیٰ کی طاقت کیا ہے؟ وَإِذَا أَرَادَ أَمْرًا أَن يَكُنْ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں، أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اللہ کن کہیں وہ ہو جاتی ہے۔ جب اللہ کن کہنے سے چیز کو وجود بخش سکتا ہے تو پھر زمین و آسمان کو 6 دنوں میں بنانے کی حکمت کیا ہے؟ اس میں بھی رب تعالیٰ کے حکیم ہونے کا وصف ہمیں سمجھ آتا ہے، اس میں بھی اللہ کے حکیم ہونے کا ہمیں علم حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق کے مراحل بنائے ہیں، اسے درجہ بدرجہ تدریجاً سٹیپ بائی سٹیپ اللہ نے اس کو تخلیق کیا ہے۔ اور جیسے ایک بیج کے اندر جو صلاحیت ہوتی ہے، اس بیج سے بننے والے پودے کے اندر، درخت کے اندر بھی وہی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ جو صلاحیت اللہ نے زمین و آسمان کے اندر اللہ نے رکھی ہے، زمین و آسمان سے جو بھی چیز وجود میں آتی ہے اس کے اندر بھی اللہ نے یہی صلاحیت رکھی ہے۔ اس لیے انسان یا کوئی بھی مادہ جب بچے کو جنم دیتی ہے تو اس کی تخلیق کے مراحل ہیں، وہ یک لخت
بچے کو جنم نہیں دیتی بلکہ اس کی تخلیق کے مراحل ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ زمین و آسمان سے اس کا وجود ہے، جس چیز سے اس کا وجود ہے اس کی اصل کے مراحل ہیں، تو اس سے وجود میں آنے والی چیز کے بھی مراحل ہیں۔ اس لیے ہر چیز کے اللہ نے مراحل بنا رکھی ہیں۔ یہ اللہ کی حکمت ہے زمین و آسمان کی تخلیق میں، کہ اللہ نے 6 دنوں میں کیوں بنایا، کن فیکون کہنے سے کیوں نہیں بنا دی، یک لخت ایک ہی لمحے میں اللہ نے کیوں نہیں بنایا؟ اس لیے کہ پوری کائنات جب اسے درجہ بدرجہ مراحل میں اللہ نے پیدا کی ہے، تو اس میں جو بھی مخلوقات پیدا ہوں گی، جن کا وجود ہوگا، ان کا وجود بھی سٹیپ بائی سٹیپ اور مراحل کے ساتھ ہوگا۔ یہ اللہ کی تخلیق اور اس کی حکمت ہمیں اس میں سمجھ آ رہی ہے۔ اسی طرح رب تعالیٰ نے جہاں احکامات میں حکمت، جہاں زمین و آسمان کی تخلیق میں حکمت ہے، وہاں خیر اور شر کے وجود میں بھی اللہ نے حکمت رکھی ہے۔ اللہ چاہتا تو پوری کائنات میں صرف خیر ہی پیدا کرتا، اللہ شر کو پیدا ہی نہ کرتا، لیکن اللہ نے خیر کے ساتھ شر کو کیوں پیدا کیا ہے؟ خیر کے ساتھ شر کو اس لیے پیدا کیا گیا تاکہ تعرف الاشیاء بازدادها، ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ رات کی پہچان دن سے ہے اور دن کی پہچان رات سے ہے۔ اگر خیر ہی خیر ہوتی تو پھر خیر کی کوئی اہمیت نہ ہوتی، لیکن خیر کی رفت، اس کی اہمیت، اس کی بہتری ہمیں شر سے معلوم ہوئی، اور شر کی قباحت، شر کی برائی، یہ ہمیں خیر کی اچھائی سے معلوم ہوئی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے کائنات میں خیر کو بھی وجود بخشا ہے، اللہ نے شر کو بھی وجود بخشا ہے۔ کتنے ایسے جانور ہیں انسان سمجھتا ہے بھئی یہ تو موذی جانور ہے، تکلیف دہ جانور ہے، اس سے انسان کی ہلاکت ہو سکتی ہے، اس کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن جیسے جیسے آج انسان علوم و فنون کے اندر آگے بڑھ رہا ہے، بہت سے ایسے موذی جانور ہیں جو انسان کے لیے انتہائی مفید ہیں، بہت سے بیماریوں کا علاج ان کے اندر رکھا گیا ہے۔ بچھو یہ ایسا شریر جانور ہے کہ جب یہ وجود میں آتا ہے، جب یہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ماں ہلاک ہو جاتی ہے، اور پھر اس کا وصف، اس کی فطرت میں ڈسنا ہے، بار بار ڈسنا ہے، لیکن اس کی تخلیق میں بھی اللہ کی حکمت ہے۔ اور آج سرطان کی، کینسر کی بیماری کا بہترین علاج بچھو کے زہر کے اندر ہے۔ تو اللہ نے جو بھی خیر یا شر بنایا ہے اس میں حکمت اللہ نے ضرور رکھی ہے۔ وہ حکمت ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ حکیم ہے، اللہ حکمت والا ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کے حکیم ہونے کی پہچان ہمیں اپنی تقدیر سے سمجھ آتی ہے۔ تقدیری معاملات میں اکثر بھائی الجھن کا شکار ہوتے ہیں۔ ایک ہی باپ ہے، لیکن ایک بھائی جو ایسی حالت میں ہے کہ اسے اپنے سائن بھی نہیں کرنے آتے، دستخط نہیں کر سکتا، گدھا گاڑی چلاتا ہے، اور اسی باپ کا دوسرا بیٹا وہ اتنا آگے نکل چکا ہے کہ ہوائی جہازوں کا سفر کرتا ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف سفر ہو رہے ہیں۔ ایک ہی باپ کے دونوں بیٹے، ایک ہی تقدیر اور دوسرے کی تقدیر میں کتنا فرق ہے۔ کسی کو امیر بنا دیا، کسی کو غریب بنا دیا، کسی کو چھوٹا بنا دیا، کسی کو بڑا بنا دیا، کسی کی زندگی میں تکلیفیں ہیں، کسی کے لیے آسانی ہی آسانی ہے۔ تو یہ سب کچھ کیوں ہے، کیسے ہے؟ تو یہ بھی اللہ کے اس نام الحکیم سے ہمیں اللہ کی تقدیر سمجھ آتی ہے۔ اگر اللہ نے ایک کو امیر بنایا ہے تو یہ بھی اس میں اللہ کی حکمت ہے، اور اگر کسی کو غریب بنایا ہے تو اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے۔ ایک نیک بن گیا، پارسا ہو گیا، اور ایک جنت میں چلا گیا، ایک جہنم میں چلا گیا۔ یہ ظلم نہیں، ایک کو جنت میں بھیج دیا، ایک کو جہنم میں، نہیں، یہ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے۔ اللہ نے بندوں کو پیدا کیا اور اللہ ان کے بارے میں جانتا ہے کون کس کے لائق ہے۔ تو یہ اللہ کی تقدیر کے حوالے سے بھی ہمیں اللہ کے نام الحکیم کی سمجھ آتی ہے۔ تقدیر کو پہچاننے کے لیے بھی اللہ کے اس وصف کو پہچاننا پہلے ضروری ہے۔ تو تقدیر کی پہچان تقدیر سے، تقدیر کی پہچان اللہ کے نام حکیم سے ہے۔ اسی طرح حالات کی تنگی، پریشانیوں کا آنا، تکالیف سے دوچار ہونا، جیسے آج ہر بندہ پریشان ہے، حالات کی تنگی ہے، ہر بندہ انتہائی پریشان ہے، لیکن
یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیشہ ہم شر کو، تکلیف کو، برائی کو اس کے اصل چہرے کے لحاظ سے نہ دیکھیں، بلکہ ہر تکلیف، ہر قباحت یا ہر آزمائش کے پیچھے جو اللہ نے خیر رکھی ہے اس کی طرف دھیان دینا